السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ القمر کی کچھ آیتوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے۔ سورۃ القمر قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہے۔ قمر کا معنی ہوتا ہے چاند۔ یہ سورہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے سلسلے میں قیامت کی ایک نشانی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ رہی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ پڑا ہے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا۔ چاند کا پھٹنا جو ہے یہ قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نشانی مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر مشرکوں نے آ کر سوال کیا، جس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا، مکے والوں نے آ کر رسول اللہ سے سوال کیا کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ ان کو دکھائیں، مکے والوں کو دکھائیں۔ ایسا سوال آ کر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ ظاہر کرنا چاہا، اور معجزہ ظاہر ہوا، ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک معجزہ پیش آیا، اور چاند جو ہے پھٹ پڑا، یعنی کہ 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ جس وقت چاند کا یہ واقعہ پیش آیا، مکے کے کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کے بولنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی کا جو ہے سوال اللہ تعالیٰ سے کیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا۔ لیکن ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، جب انہوں نے آیت یعنی نشانی کو دیکھ لی، يُعْرِضُوا، تو وہ جو ہے انکار کیے، وَيَقُولُوا، اور انہوں نے کہا سحر مستمر، یہ تو پہلے سے چلتا ہوا جادو آ رہا ہے، یہ پہلے کا جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ اس وقت جو ہے بعض لوگوں نے یہ جب اس کو جادو کہا، تو مشرک لوگوں نے ہی ایک طریقہ نکالا کہ یہ جادو ہے یا نہیں معلوم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ کیا نکالا کہ اگر یہ جو چاند پھٹنے کا یہ جو واقعہ ہے ہم نے دیکھا ہے، اگر ہمارے علاوہ کوئی اور دیکھا ہے، جیسے دوسرے ادھر ادھر رہنے والے، راستے میں سفر کرنے والے، اگر ان میں سے کسی قافلے والوں نے، کسی دوسرے علاقے والوں نے اگر اس کو دیکھا ہوگا، تو پھر ہم ان کو مانیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ جادو نہیں ہوگا۔ جادو ہو سکتا ہے محمد جو ہے تمہاری آنکھوں پہ پٹی ڈال کے جو ہے جادو کرائے ہوں، لیکن ان کی آنکھوں پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مکے سے باہر کا ایک قافلہ جو ہے مکے کو آتا ہے، تو قافلہ آنے کے بعد وہاں سوال کیا جاتا ہے، تو قافلے والے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم اس وقت تو بھی ایمان لے کر آتے، لیکن اس وقت بھی ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے صاف طریقے سے اس معجزے کو جھٹلایا، انکار کیا۔ وہ جو بولتے ہیں نا کہ ایمان لانے والا ایک آیت پڑھ کے سن کے، ایک حدیث سن کے بھی ایمان لا لیتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔
ایمان نہیں لانے والا اللہ تعالیٰ کا معجزہ آنکھوں سے سامنے چاند کا پھٹنا دیکھ کر بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس حق بات آ جائے، قرآن کی، حدیث کی کوئی بھی بات جو ہمارے خلاف میں تھی لیکن جب وہ حق ہے تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے، اس کے بارے میں اگر انکار کریں گے تو پھر وہی ہوگا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا۔ یہ روایت کو کئی ایک صحابہ نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت انس سے روایت ثابت ہے جسے صحیح بخاری نے نقل کیا گیا، حدیث نمبر 3660 پر 8 ہے۔ ایک اور روایت ہے جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں اور کھلی بات ہے کہ چاند پھٹنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چاند پھٹا فرأیت، تو میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف گرا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مناظرہ کیا، میں نے خود دیکھا اپنی نظروں سے کہ یہ پہاڑ کے درمیان، یعنی پہاڑ درمیان میں تھا اور پہاڑ کے دونوں طرف جو ہے چاند کے دو ٹکڑے گرے۔ یہ ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، ان کی روایت میں الفاظ اور یہ زیادہ ہیں کہ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگوں نے ایک نشانی مانگی تھی، میں نے تجھ سے سوال کیا، تو نے معجزہ دکھایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہاں تک کی باتیں اور روایتیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ باقی یہ بات کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے پہلے اپنی انگلی سے اشارہ کیے ہوں۔ تو انگلی سے اشارہ کرنے کی وجہ سے چاند دو ٹکڑے ہوا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب معجزہ ظاہر ہوا تو معجزے کو مان لیں گے، اس کو ماننے کے لیے اللہ کے نبی کی انگلیوں کو اس سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں، انگلی سے اشارہ کیے، ایک باقاعدہ ایک نظم لکھ دیے، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب بول کے، تو انگلی سے اشارہ اللہ کے نبی کیے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایسا بول کے۔ تو یہ سب باتیں ثابت نہیں ہیں حدیثوں میں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ چاند پھٹا جس کے دو ٹکڑے ہوئے، جس کو صحابہ کرام نے بلکہ اور لوگوں نے بھی دیکھا، یہاں تک کہ مکے کے مشرکوں نے بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا جس کو صرف وہاں مکے والوں نے نہیں بلکہ باہر والوں نے بھی دیکھا۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے، اکثر معتبر تاریخی روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ ہندوستان کے اندر کیرلا کا ملیبار کا ایک بادشاہ تھا جو کہ کافر ہے، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو یہ معجزہ پیش آیا تو اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا دنیا میں کسی بڑی بات کی خبر دے رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنی حکومت، اپنی مملکت کے جو ہے چند لوگوں کو بھیجا تحقیقات کے لیے، معلومات کرنے کے لیے۔ وہ لوگ گئے، معلومات تحقیقات کرا کے آئے اور پھر بادشاہ کے پاس اپنی تحقیقات دی، تو پھر بادشاہ خود اپنے آپ سے اس کے لیے نکل پڑا اور وہ خود مکہ پہنچا، لیکن مکہ پہنچنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو پھر وہ واپسی کی طرف روانہ ہوا تو یمن کے اندر ایک علاقہ آتا ہے سلالہ نام کا، تو وہ علاقے میں یعنی مکے میں جانے کے بعد جب اس نے پورے طریقے سے معلومات کیے تو پتہ چلا کہ واقعی میں ایسا معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی ایک نبی آئے ہیں دنیا میں، ان کی تعلیمات مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو چند صحابہ چھوٹے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور
اس وقت بادشاہ نے جو ہے اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کیا، جو نام کے تاریخی روایات میں تاج الدین ملتا ہے۔ بادشاہ جو ہے اسلام لانے کے بعد جب واپس سفر پہ نکلا تو یمن کے اندر ایک علاقہ ہے سلالہ نام کا، تو وہاں پر آنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو انتقال ہونے سے پہلے اس کی ایک وصیت تھی کہ میرے علاقے میں جو ہے ایک مسجد تعمیر کی جائے جہاں سے اسی دین یعنی توحید کی سنت کی جو ہے دعوت پھیلائی جائے، جو ہم نے دیکھا مکے کے اندر۔ تو خواہش تھی اس کی، اور اسی کی خواہش کے مطابق جو ہے کیرلا کے اندر پہلی مسجد، کیرلا کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی، اور جس کی بنیاد جو ہے مالک بن دینار رضی اللہ عنہ جو رکھتے ہیں تقریباً 640 پر 9 عیسوی کے اندر۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اس میں بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے ملائی گئی ہیں، معتبر طریقے سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ اس کا یہ خلاصہ رہا اس بادشاہ کے سلسلے میں، اور یہ تاریخ اس مسجد کے سلسلے میں۔ دنیا کے اندر کیرلا میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے، کیرلا میں ملبار کے علاقے میں جو ہے یہ مسجد موجود ہے۔ آج جو ہے اس کی کافی تعمیرات کرتے ہوئے پھیلا دی گئی ہے۔ وہاں پر مسجد سے متصل، مسجد کے دائیں طرف جو ہے 2 قبریں ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ خود مالک بن دینار صحابی کی قبریں ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے بیٹے اور ان کی بہو کی قبر ہے، 2 قبریں ہیں وہاں پر۔ تو وہاں پر خود کتبہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ مالک بن دینار کی خبر بولنا یہ بات محل نظر ہے، ان کے بیٹے اور ان کی بہو کی خبر تھی جن کو وہاں دفنا دیا گیا تھا۔ تو تب وہ اب جو ہے پورا علاقہ مسجد کے احاطے میں آ گیا ہے، یہاں تک کہ خبریں بھی جو ہے یعنی اندر ہو گئی اور لوگ آس پاس نماز پڑھتے ہیں۔ تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ آرام سے نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اس وقت بھی۔ وہاں جو ہے یہ مسجد کی تعمیر کے بعد ہندوستان کی چونکہ پہلی مسجد تھی تو دنیا جہاں سے بہت سارے لوگ جاتے گئے، اور خود یہاں ہندوستان کے جو ہے APJ عبدالکلام صاحب ہیں تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر وہ وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر اور توسیع میں بھی انہوں نے خود حصہ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی قریب میں ہمارا کیرلا کا سفر ہوا تو وہاں جانا ہوا، مسجد کو دیکھنا ہوا۔ بس ایک قابل افسوس بات یہ نظر آئی کہ ان 2 قبروں کی وجہ سے وہاں دن بدن شرک پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان قبروں کو لے کے جو ہے ایک مزار کی شکل دی جا رہی ہے اسے، اور یعنی لوگ جو ہے اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہاں یعنی قبر کے بازو میں جو ہے کتبے ٹائلز لگائے گئے جس میں قرآن کی آیتیں نقش کی گئی ہیں، پرنٹ نہیں ہے، نقش کی گئی تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے، خبروں سے، خبر والوں سے مانگنے سے منع کیا گیا۔ صاف کھلی آیتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہی شیطان نے جو ہے وہاں لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ڈال دی ہیں۔ لوگوں کے دماغوں میں ڈالیں تو تعجب نہیں تھا، وہاں کا امام بھی کوئی کم نہیں تھا ان باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے میں۔ باقاعدہ ہم نے جب دیکھا تو ہمارے جماعت کے بھی کئی ساتھی تھے، وہاں ہم جب دیکھے تو باقاعدہ دھندا چل رہا ہے وہاں پر، کچھ پانی تیل وغیرہ یہ وہ سب لائے ہیں، آ کے پڑھنے والوں کو جو ہے دم کر کے دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات اس مسجد سے جڑی ہوئی ہم کو نظر آئی جو کہ قابل افسوس ہے۔ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں پر جو ہے شرک کا خاتمہ عطا فرمائے۔ تو یہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جب ظاہر ہوا تو اس معجزے کو لے کر معتبر تاریخی روایات میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے کئی داعی بھی جو ہے اپنے قریبی سفر میں کیرلا کا دورہ کیے تو وہاں پر بھی انہوں نے جو معلومات کی ان معلومات کے لحاظ سے بھی یہی معلومات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہ چند معلومات ہیں جو صحیح ذرائع سے معلوم ہے، باقی ایسی ویسی باتیں بھی اس بارے میں مشہور ہے۔ تو اس واقعے سے عبرتیں نصیحتیں کئی ایک ہیں، لیکن یہ جو تڑپ آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد فوراً اپنے علاقے میں توحید کا کام کرنے کے لیے اس کی جو وصیت تھی کہ مسجد تعمیر کی جائے، سبحان اللہ، یہ بات ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔
کہ توحید کا کام کرنے کے لیے اس نے خود سے ارادہ کیا کہ میرے علاقے میں ایک مسجد ہونا اور وہاں سے کام ہونا بول کے. تو دیکھیے بادشاہ گزر کے زمانے سالوں ہو گئے لیکن آج تک بھی مسجد ہے ماشاءاللہ. تو انسان انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس کی ایسی جو یادیں ہیں دین سے جڑی ہوئی، اور وہاں پر جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی بے حساب ثواب ملے گا. اس کے بدلے میں اگر وہ یہ کوئی تاج محل جیسا اگر کوئی بنا دیا ہوتا تو کوئی فائدہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ جو ہے جو بنا کے چھوڑ دیے ہیں لال قلعہ تاج محل، وہ سب ہنگامے کے اندر ہیں. اس سے بہتر مسجد بناتے تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہم کو کہ جب ہم خود اپنے آپ میں بدلتے ہیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ جذبہ ہونا ہے کہ میں اپنے ذریعے سے ایسی بڑی دین کی خدمت کروں گا کہ میرے جانے کے 100,000 سال بعد بھی میری وہ نشانی، یعنی کہ میرے ذریعے سے تعمیر کی ہوئی مسجد یا اس کا حصہ میرے نام پہ رہے، میرے صدقے جاریہ میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے بہت بڑے نصیبے کی بات ہوگی. واقعے اور بہت سارے ہیں، بس اسی پر بات ختم کرنا ہے. یہ بات کو آپ کے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کے ذریعے سے جو پہلے سے، ابھی تو یعنی کہ خبریں تو بعد میں بنی، ابھی ہوا جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی اس کا پرانا حصہ جو ہے آج بھی مسجد یعنی اندر کا حصہ ویسے ہی باقی ہے. باہر کے حصے میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اندر کا حصہ بلکہ ممبر محراب وغیرہ بھی جو ہے ویسے ہی باقی ہے جیسے اس زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا. تو مسجد ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو قیامت تک وہ مسجد رہے گی، اور اس مسجد کی بنیاد میں جن کا پیسہ ہے، جن کی جگہ ہے، بہرحال تو یہ یعنی کہ قیامت تک نہیں ختم ہونے والا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو یہی امید ہم میں سے ہر آدمی کو، ہر استطاعت والے کو اس طرف اگر تھوڑی بھی توجہ دیں تو شاید اللہ تعالی ہم میں سے کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کام لے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم میں سے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دینے، آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام میں لگانے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.